مسجد کے سابق پیش امام خواجہ سرا کے روپ میں سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہوئے گرفتار۔ بی بی سی نے اس پوری ڈیٹیل کو کچھ اس طرح سے لکھا ہے۔ پنجاب کے شہر راولپنڈی میں پولیس نے مقامی افراد کی شکایت پر سڑکوں پہ بھیک مانگنے والے ایک ایسے مبینہ خواجہ سرا کو گرفتار کیا ہے جو لگ بھگ 1.5 سال تک اسی علاقے کی مسجد میں پیش امام کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ اس حوالے سے راولپنڈی کے علاقے چک بیلی میں مقامی پولیس نے مقدمہ بھی درج کیا۔ ایف آئی آر کے مطابق مقامی شخص محمد شفیق نے پولیس کی درخواست دی تھی کہ ملزم خواجہ سرا نے مقامی افراد سے نہ صرف اپنی جنسی شناخت چھپائی بلکہ بطور مسجد کے پیش امام انہوں نے 1.5 برس کے عرصہ میں بہت سے لوگوں کے نکاح پڑھوائے اور نماز جنازہ بھی پڑھائے۔ اس مقدمے کے مدعی نے بتایا کہ لگ بھگ 2 سال قبل محلے کے رہائشیوں پر مبنی ایک کمیٹی نے پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو متفقہ طور پر علاقے کی مسجد کا پیش امام مقرر کیا اور اس کے عوض ان کو 17,000 روپے ماہانہ تنخواہ دی۔ ایف آئی آر کے مطابق 1.5 سال کے عرصے تک ملزم نہ صرف مسجد میں نمازوں کی امامت کرواتے رہے بلکہ وہ اس عرصے کے دوران جمعے کا خطبہ بھی دیتے تھے اور وہ تمام فرائض سر انجام دیتے تھے جو کسی بھی مسجد کا پیش امام دیتا ہے، جیسا کہ نماز جنازہ پڑھانا اور نکاح پڑھانا وغیرہ وغیرہ۔ مدعی مقدمہ کے مطابق 1.5 سال بطور پیش امام فرائض کی انجام دہی کے بعد ملزم نے اچانک ایک روز علاقہ مکینوں کو بتایا کہ ان کا سعودی عرب کا ویزا آ گیا، اس لیے وہ بیرون ملک جا کر روزگار کمانا چاہتے ہیں۔ محمد شفیق کے مطابق محلہ کمیٹی کے ارکان اور اہل محلہ نے ملزم کے کردار کی وجہ سے ان کی منت سماجت کی کہ وہ مسجد چھوڑ کر نہ جائیں اور انہیں تنخواہ بڑھانے کی آفر بھی دی، لیکن انہوں نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا، جس پر اہل محلہ نے انہیں بڑی عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزم کی روانگی کے کچھ عرصے بعد محلے کے لوگوں نے دیکھا کہ روات کے علاقے چک بیلی روڈ کے ایک چوک میں ملزم خواجہ سرا کے بھیس میں بھیک مانگ رہے تھے۔ مدعی کے مطابق جب اہل محلہ نے انہیں پکڑ کر استفسار کیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تو ملزم نے دعویٰ کیا کہ ان کی بیوی نے ان کے خلاف خلا کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے، جس کے خلاف بطور احتجاج انہوں نے خواجہ سرا کا روپ دھار کر بھیک مانگنا شروع کر دی ہے۔ محمد شفیق کے مطابق اس بیان کے بعد ملزم کو پولیس کے حوالے کر دیا اور ان کا کہنا تھا کہ بطور امام مسجد ان کے چہرے پر داڑھی تھی، لیکن جب ان کو گرفتار کیا گیا تو وہ کلین شیو تھے۔ اس مقدمے کے تفتیشی افسر نے کہا کہ ملزم کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعہ کے تحت مقدمہ درج کروا کے امامی عدالت سے ملزم کا 4 دن کا جسمانی ریمانڈ حاصل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملزم کو مزید طبی معائنے کے لیے سینچر روز یورولوجی ڈپارٹمنٹ لے جایا جائے گا، بلا 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 بلا۔ اچھا، اس پورے کے پورے کیس میں ایک سمجھ نہیں آئی کہ جس نے اس پہ مقدمہ کروا دیا اس نے کیوں مقدمہ کروایا ہے۔ پھر انہوں نے جو ریزن بیان کیا کہ میں احتجاجی طور پہ یہ سارا کچھ کر رہا ہوں، اس کے اندر دال میں بڑا کچھ کالا ہے۔ آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے اگر کچھ قصے کہانیاں یاد ہیں تو یہ ریزمبلنس لگتی ہے اس دور کے ان لوگوں کے درمیان جب ریلیجن کے اندر مینیپولیشن کرنے کے لیے وہ اپنے لوگ بھیجتے تھے۔ گو کہ ایسا شاید نہ ہو، لیکن ایسے بہت سے واقعے آپ کو ارد گرد اب دیکھنے کو ملیں گے جس میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ بیرونی ایجنڈوں کے تحت مذہب کے اندر، دین کے اندر مینیپولیشن کرنا چاہتے ہیں اور وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ یہ خبر میری نظروں کے سامنے سے گزری تو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد سمپل یہ تھا۔ ایک تو مجھے اس کی پوری دیکھیں ڈیٹیل نہیں پتہ لگی، حالانکہ یہ بی بی سی نے شائع کی ہے اور اس کے پرونز اینڈ کونز کو انہوں نے پورا جو ہے وہ شو نہیں کیا۔ اب اس کے اوپر مزید وہ کیا گفتگو کرتے ہیں یا اس کے اوپر کیا جو ہے وہ پروسیجر چلتا ہے اس کے اوپر، یہ آپ ٹیکنیکلی اگر دیکھیں تو یہ ایک الارمنگ سچویشنز ہے کہ مساجد کے اندر جو لوگ ریپریزنٹیٹرز ہیں وہ اٹس ٹو کنفیوزنگ۔